بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ہمارا سبق چل رہا تھا الاشباہ والنظائر کا، اور الاشباہ والنظائر میں نیت کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، اور جو ہماری آخری عبارات تھیں وہ یہ تھیں کہ ولا یصح اقتداء بامام الا بنیت، اور کسی امام کی اقتداء کرنا یہ صحیح نہیں ہے مگر نیت کے ساتھ، یعنی اقتداء کے لیے نیت اقتداء شرط ہے. وتصح الامامۃ بدون نیتها، اور جہاں تک تعلق ہے امامت کرنے کا تو آیا امام کے لیے نیت امامت یہ ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جو امام ہے اس کے لیے امامت کی نیت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، بلکہ بلا نیت بھی اس کی امامت درست قرار پائے گی. ٹھیک ہے جناب. خلافاً للکرخی و ابی حفص الکبیر، برخلاف امام کرخی اور امام ابو حفص کبیر کے، کما فی البنایہ، جس طرح سے کہ بنایہ میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے. الا اذا صلی خلفہ نساء، ہاں اگر امام کے پیچھے عورت نماز پڑھ رہی ہوں، یعنی مرد بھی ہوں اور ان کے پیچھے جو ہیں وہ عورتیں بھی ہوں، تو ایسی صورتحال کے اندر ارشاد فرمائیں کہ اب امام کو ان عورتوں کی امامت کی جو ہے وہ نیت کرنی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ فرمایا فَإِنَّ اقتداءہن بِہِ بِلَا نِیَّةِ الْإِمَامِ لِلْإِمَامَةِ غَیْرُ صحیح، کیونکہ امام کے لیے عورتوں کی نیت کیے بغیر ان کی امامت کرنا یہ غیر صحیح ہے. واستثنى بعضهم الجمعة والعیدین وهو الصحیح كما في الخلاصہ، اور فرمائیں کہ بعض فقہا نے جمعہ اور عیدین کا استثناء کیا ہے اس صورتحال کے اندر، کہ جمعہ اور عیدین میں اگر مردوں کے ساتھ جو ہے وہ خواتین بھی شریک ہوں تو پھر ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ عورتوں کی اگر نیت امام نہیں کرتا تو یہ جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، امامت جو ہے وہ درست ہوگی. اور اس کو فرمائے کہ یہ صحیح ہے، جیسا کہ خلاصۃ الفتاوی کے اندر بھی اس بات کو بیان کیا گیا ہے. ان کی وجوہات میں نے جو ہے وہ آپ کو بیان کی تھیں کہ جمعہ اور عیدین میں چونکہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اب امام مسجد کے عین مسجد میں اور مسجد کی عمارت میں ہوتا ہے، اور باہر صحن میں بعض اوقات جو ہے وہ خواتین آ جائیں اگر، تو ایسی صورت میں امام کو تو پتہ نہیں چلے گا، اس لیے اگر امام ان کی نیت نہیں بھی کرتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، یہ مسائل جو ہیں یہ اس صورتحال کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں کہ جن صورتوں کے اندر جو ہے وہ خواتین کو جماعت میں شریک کرنے کا بیان ہے. تو فی زمانہ تو ہمارے ہاں چونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ مفقود ہے، نہیں پایا جاتا، اور اس کی جو ہے وہ وجوہات وہی احادیث مبارکہ ہیں جن کے اندر جو ہے اس چیز کو منع کیا گیا ہے. وہ جو روایتیں ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خواتین کو مساجد میں آنے سے منع کر دیا گیا تھا، لیکن یہ فرضی صورتحال ہیں. چونکہ بہرحال عورتیں نماز میں شریک تو ہو سکتی ہیں، جماعت میں شریک ہو سکتی ہیں، اور اصل الاصول تو یہی ہے.
تو اگر کوئی ایسی کنڈیشن اور ایسی صورتحال بنتی ہے تو پھر اس میں جو ہے وہ یہ احکامات جاری ہوں گے نیت کے حوالے سے. جیسے مثال کے طور پر گھر کے اندر کوئی شخص جو ہے وہ امامت کروا لیتا ہے، تراویح کی امامتیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں، یا جو ہے وہ کسی اور نماز کی جو ہے وہ امامت کا سلسلہ ہو، اور گھر والے اہل علم ہوں، سمجھدار ہوں، وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہوں کہ خواتین جماعت میں شریک ہو سکتی ہیں. تو اگر ایسی کنڈیشن ہو اور اس میں بے پردگی اور نامحرم والے معاملات نہ ہوں تو پھر ایسی کنڈیشن میں اس کی صورتیں بن سکتی ہیں. ہاں، ہم اس میں اب کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ ہم جو ہے وہ اس بات کی اجازت دے رہے ہیں کہ جی محلے میں جو ہے کوئی نیا حافظ بنا ہے تو اس کے پیچھے آ کر خواتین بھی نماز پڑھ لیں. تو اس کی تو بہرحال اجازت ہم نہیں دیں گے، کیونکہ وہ حافظ کم سے کم عمر کا بھی ہو تو مراہق تو ہوتا ہی ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ معاملات خرابی کی طرف جاتے ہیں. اور بعض جگہوں پر یہ جہالت بھی دیکھی گئی ہے کہ کوئی حافظہ ہوتی ہے، یعنی کوئی بچی ہوتی ہے جس نے حفظ کیا ہوا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے امامت کروائی جاتی ہے، تو اس کی تو بہرحال امامت کی اجازت نہیں ہوگی. اس میں کراہت جو ہے وہ واضح ہے. جہاں تک تعلق ہے کسی مرد کی امامت کرنے کا، تو اگر جو ہے وہ یہ محرم والے معاملات، نامحرم والے معاملات نہ ہوں تو پھر ایسی صورتحال کے اندر امامت کی گنجائش نکل سکتی ہے، اور پھر اس میں جو ہے وہ جو نیتوں کا معاملہ ہے وہ یہاں پر ہم نے بیان کر دیا. اچھا، اب ایک مسئلہ ہے یمین کے متعلق، حلف کے متعلق. کسی شخص نے قسم کھائی کہ فرمائے ولو حلفا اللہ یؤم احدن. کوئی شخص امام تھا اور اس نے یہ قسم کھائی کہ وہ کسی کی بھی امامت نہیں کرے گا، کسی کی بھی امامت نہیں کرے گا. فاقتدى به انسان، تو کسی شخص نے آ کر اس کی اقتدا کر لی. تو پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا وہ شخص جو اقتدا کرنے آیا ہے اس کی اقتدا درست ہو جائے گی، یعنی اس کے پیچھے وہ نماز جو پڑھے گا تو وہ نماز درست شمار ہوگی یا نہیں ہوگی. پہلا سوال تو یہ ہے. تو اس معاملے میں اور اس صورتحال میں جیسا کہ ہم نے یہ بات آپ کو بتائی کہ امامت کے لیے جو ہے وہ نیت ضروری نہیں ہے، اقتدا کے لیے ضروری ہے. یعنی کوئی شخص نہ چاہے کہ یہ میرے اقتدا میں کھڑا ہو تو اس کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ بھی نہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی شخص چاہے وہ اس سے ناراض ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کے پیچھے آ کر اس کی اقتدا میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے. تو اب ایسی کنڈیشن اور صورتحال کے اندر اگر یہ شخص جو ہے وہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں جو ہے وہ کسی کو کسی شخص کی امامت نہیں کروں گا، تو ایسی صورتحال کے اندر فرمایا کہ اگر کسی انسان نے آ کر اس کی اقتدا کی تو اس کی اقتدا درست ہو جائے گی. جی، تو یہاں پر ایک سوال تو یہ پیدا ہوا کہ آیا اقتدا اس کی درست ہوگی جو اس کے پیچھے آگے کھڑا ہو گیا اس حالف کے پیچھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حالف ہے یہ حانث ہوگا یا نہیں ہوگا. تو ارشاد فرمایا کہ ولو حلف اللہ یا احد، کسی نے قسم کھائی کہ وہ کسی کی امامت نہیں کرے گا، فقتد بھی انسان، تو کسی انسان نے اس کی اقتدا کر لی. تو ایسی صورتحال کے اندر
ارشاد فرمائیں کہ صحل اقتدا، اقتدا تو بہرحال درست ہے، کیونکہ امامت میں جو ہے وہ نیت امامت شرط نہیں ہے، نیت اقتدا ضروری ہے، تو اقتدا کی اس نے نیت کر لی اور اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اچھا یہ ہو سکتا ہے، یعنی کوئی شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اس کے پیچھے آ کے، تو یہ جو ہے وہ فقہ کی کتابوں میں یہ مسائل موجود ہیں کہ ایک شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے آ کر کوئی اس کی اقتدا میں پہلے تو حکم یہ کہ اس کے برابر میں کھڑا ہو جائے، تو برابر میں کھڑا ہوگا تو پہلے ایک اس کے ساتھ جو ہے یعنی برابری سے مراد تھوڑا سا اس سے پیچھے کھڑا ہوگا، اور اس کے بعد اگر کوئی اور شخص بھی آ گیا، دو ہو گئے تو یہ دونوں پیچھے ہو جائیں گے اور باقاعدہ ایک اقتدا والی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ تو کوئی شخص ابتدا کی نیت سے آ کر اس کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے اور اب اس کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ بات تو چلیں صحیح ہے کہ اقتدا درست ہو گئی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ بندہ حانس بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، جو حالف ہے وہ حانس بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے امامت تو بہرحال کرا دی، اگرچہ نہ چاہتے ہوئے امامت کرائی، اس کی نیت نہیں تھی، اس کا ارادہ امامت کرانے کا نہیں تھا، اور کوئی بندہ یوں سمجھے کہ زبردستی آ کے اس کے پاس کھڑا ہو کے اس کی اقتدا کرنے لگا، تو سوال قائم کیا علامہ ابن نجم مصری نے، وَهَلْ يَحْنَسُ، کیا وہ شخص حانس بھی ہوگا؟ تو ارشاد فرماتے ہیں قال فی الخانیہ، امام فقی النص قاضی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح خانیہ میں یہ بات بیان فرمائی کہ یحنسو قضاء لا دیانتن، کہ وہ قضاءن تو حانس ہو جائے گا، رہی بات دیانتن کی تو دیانتن حانس نہیں ہوگا، قضاءن اور دیانتن یہ بات شاید میں آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ قضان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ قاضی کے پاس جائیں گے تو قاضی تو ظاہر پر حکم لگائے گا اور وہ کہے گا کہ بھائی آپ نے اس کی امامت کرائی اور اس نے آپ کی اقتدا کر لی ہے، لہٰذا آپ حانس ہو گئے۔ اور رہی بات دیانتن کی کہ اگر یہ قاضی کے پاس نہیں جاتے اور آپس میں یہ معاملہ طے پاتا ہے تو پھر دیانتن اس کی بات مانی جائے گی امام کی کہ اس کا کوئی ارادہ تھا نہیں امامت کرانے کا، وہ شخص تو محض ویسے ہی آ کے اس کے پیچھے اقتدا کے لیے کھڑا ہو گیا، تو پھر ایسی صورتحال کے اندر جو ہے دیانتن تو وہ حانس نہیں ہوگا، لیکن اگر قاضی کے پاس معاملہ چلا جاتا ہے تو قاضی جو ہے اس کے حانس ہونے کا حکم دے گا، الا ان اشہد قبل الشروع فلا یحنس قضاء۔ اچھا ایک اور صورتحال فتح قاضی خان کے اندر یہ بھی بیان کی گئی کہ قضاءً حانس ہونے سے بچنے کی ایک اور صورت بھی ہے، قضاءً حانس ہونے سے بچنے کی ایک اور صورت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس شخص نے امام نے نماز شروع کرنے سے پہلے پہلے لوگوں کو گواہ بنا دیا، مثال کے طور پر 10-20 افراد موجود تھے اور 2-4 افراد کھڑے ہو گئے کہ امام صاحب ہم تو آپ کی امامت کریں گے، اقتدا کریں گے، امام کہتا ہے بھائی میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں نے کسی کی بھی امامت نہیں کرانی، اب امام نے اپنی نماز شروع کر دی اور انہوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دی، تو اب اگر اس نے نماز شروع کرنے سے پہلے لوگوں کو گواہ بنا دیا بھائی گواہ ہو جاؤ کہ میں ان کی امامت کی نیت نہیں کر رہا، یہ لوگ خود میری اقتدا کر رہے ہیں، میں بالکل اس سے بری الذمہ ہوں، تو پھر ایسی صورت میں اگر قضاءً یہ معاملہ چلا جاتا ہے قاضی کے پاس، تو قاضی کے سامنے چونکہ گواہ آ جائیں گے تو گواہ جو ہے اس بات کی گواہی دیں گے کہ واقعی امام صاحب نے تو ہمیں گواہ بناتے ہوئے یہ کہا تھا بھائی میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر ایسی صورتحال کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حانس نہیں ہوگا قضاءً بھی۔ اچھا آگے فرمایا وَقَضَىٰ لَوْ أَمَّ النَّاسَ هَٰذَا الْحَالِفُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ صَحَّتْ وَحَنَسَ قَضَاءً، اسی طرح اگر اسی امام نے اسی حالف نے لوگوں کی امامت کرا دی نماز جمعہ کے اندر تو امامت تو صحیح ہوگی، وحنسا قضاءً اور بطور قضا کے قضاءً جو ہے وہ حانس ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ولا يحنس اصلا اذا امهم في صلاة الجنازة وسجدت التلاوة، اچھا فرماتے ہیں
اور یہی حالف اگر لوگوں کی امامت نماز جنازہ میں کرائے یا سجدہ تلاوت میں کرائے تو اب حانث ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فرماتے ہیں اب حانث نہیں ہوگا، بالکل بھی نہیں ہوگا، یعنی نہ قضاءً نہ دیانتاً، نہ نماز جنازہ میں اور نہ ہی سجدہ تلاوت میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز جنازہ میں کیوں حانث نہیں ہو رہا؟ پیچھے آپ نے کہا کہ قضاءً اور دیانتاً میں کسی ایک صورت میں ہو جائے گا اور سجدہ تلاوت میں بھی اسے حانث ہو جانا چاہیے، تو ہم جواب یہ دیتے ہیں بات یہ ہے کہ نماز جنازہ جو ہے در حقیقت دعا ہے، میت کے لیے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ دعا کرتا ہے، اللہ کی ثنا کرتا ہے۔ جیسے نماز جنازہ کی نیت آپ کو پتہ ہوگی کہ بندہ جو ہے وہ نیت کرتا ہے کہ میں ثنا واسطے اللہ کے، درود واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دعا واسطے حاضر میت کے۔ تو اصل میں تو جنازہ جو ہے یہ ایک دعا ہے اور درود اور اللہ کی ثنا ہے، اور اسی طرح اس میں رکوع نہیں ہے، اس میں سجود نہیں ہے، اس میں قعدہ نہیں ہے۔ تو جو نماز کے ارکان مخصوصہ ہیں وہ تو اس میں کما حقہ پائے نہیں جا رہے، صرف اس میں تکبیرات اور قیام پایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ نماز جو نماز کامل ہے اس کی طرح نہیں ہے۔ اسی طرح سجدہ تلاوت میں محض سجدہ ہے، نہ رکوع ہے نہ قیام ہے، تو اس لیے جو ہے یہ اصلاً نماز نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر ان چیزوں میں یہ کسی کی امامت کراتا ہے تو پھر فرماتے ہیں کہ بالکل بھی حانث نہیں ہوگا۔ وَلَوْ حَلَفَ أَلَّا يَؤُمَّ فُلَانًا فَأَمَّا النَّاسَ نَاوِيًا أَلَّا يَؤُمَّهُ وَيَؤُمَّ غَيْرُهُ فَاقْتَدَى بِهِ وَيَؤُمَّ غَيْرَهُ فَاقْتَدَى بِهِ فُلَانٌ حَنَثَ۔ اچھا، اب اگلی ایک صورتحال ہے کہ کسی شخص نے یہ قسم کھائی کہ فلاں کو جو ہے وہ امامت نہیں کرائے گا۔ اگر اس نے قسم کھائی کہ میں فلاں شخص کی امامت نہیں کروں گا، فَأَمَّا النَّاسَ، پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے جو ہے وہ لوگوں کی امامت کرائی، ناوین اس حال میں کہ وہ نیت کرتا ہے اللہ یؤمہ، وہ جو ہے اس نیت سے لوگوں کی امامت کراتا ہے کہ وہ فلاں شخص کی امامت نہیں کرا رہا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر زید سے اس پہ کوئی جھگڑا ہو گیا تو اس نے جو ہے یہ قسم کھائی کہ میں جو ہے وہ زید کی امامت نہیں کروں گا، زید کو نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ تو اب جب نماز کا وقت آتا تو وہ نیت کرتا کہ میں ان سارے لوگوں کی جو ہے امامت کی نیت کرتا ہوں سوائے زید کے، ناوین ان لا یؤمہ، ٹھیک ہے، و یؤم غیرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی نیت کرتا ہے کہ اس کے علاوہ، زید کے علاوہ جو افراد ہیں ان کی میں امامت کی نیت کرتا ہوں، فاقتدى به فلان، اب ہوتا یہ ہے کہ فلاں شخص آ کر اس کی ابتدا کر لیتا ہے، تو فرماتے ہیں حنفا، اب یہ شخص جو ہے وہ حانث ہو جائے، ٹھیک ہے۔ وَإِن لَمْ يَعْلَمْ بِهِ، اگرچہ اسے اس کا علم نہ ہو کہ زید آ کر میری اقتدا میں کھڑا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس مسئلے میں اور گزشتہ جو مسئلہ گزرا ہے کہ کسی نے یہ کہا کہ میں کسی کی بھی امامت نہیں کراؤں گا، اور کوئی شخص آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اس کی ابتدا میں، تو علامہ قاضی خان نے فرمایا تھا کہ قضاءً تو حانث ہو جائے گا، دیانتاً نہیں ہوگا، اور اگر گواہ بنا لیتا ہے تو پھر تو قضاءً بھی نہیں ہوگا حانث، ٹھیک ہے۔ یہ والا جو مسئلہ ہے، اور اب جو نیچے ہی مسئلہ بیان کیا انہوں نے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں زید کی امامت نہیں کروں گا اور زید آ گیا اور زید اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا تو فرماتے ہیں کہ اب حانث ہو جائے گا، کیوں بھائی؟ تو اس میں جو علت سمجھ میں آتی ہے وہ تھوڑی سی یوں سمجھ میں آ رہی ہے، باقی آپ لوگ بھی دیکھ لیجئے گا دیگر کتابوں سے، کہ شاید جو ہے وہاں پر عموم تھا کہ اس نے کہا میں کسی کی بھی اقتدا نہیں کروں، امامت نہیں کروں گا، اور کسی نے آ کر اس کی اقتدا کر دی۔ یہاں پر مخصوص شخص کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے اور سب سے استثناء اس کا کر رہا ہے کہ میں زید کی جو ہے وہ امامت نہیں کروں گا اور باقی لوگوں کی کروں گا۔ تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں کہ پھر چونکہ اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور اس نیت کا اعتبار بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگوں کی امامت کی نیت کر رہا ہے کہ سب کو میں پڑھاؤں گا سوائے زید کے، تو اس نیت کا یہاں پر تخصیص زید کا اعتبار نہیں ہوگا، اس وجہ سے زید اگر آگے کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ حانث ہو جائے گا۔ ولیکن لا ثواب له علی الامامت،
اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ بغیر امامت کی نیت کے امامت کراتا ہے، اب یہ اگلا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ بغیر امامت کی نیت کے امامت کراتا ہے تو صحت امامت پر تو کوئی فرق نہیں آئے گا، یہ مطلق بات ہو رہی ہے۔ جیسے ہم نے اوپر کہا نا کہ امامت کے لیے نیت شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر امامت کی نیت نہیں کرتا تو کیا فرق پڑے گا، اور کرتا ہے تو کیا فرق پڑے گا؟ تو فرمائیں کہ بہت آسان سی ایک سمپل سی بات ہے، انما الاعمال بالنیات کی جو بات ہوئی تھی کہ اعمال کا ثواب جو ہے وہ نیتوں پر ہے، تو جب یہ شخص ایک اچھے احسن کام کے اندر نیت نہیں کرے گا تو لا محالہ اسے ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے اگر یہ امامت کی نیت نہیں کرتا تو دنیاوی حکم کے تحت صحت تو پائی جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات اور لا ثواب الا بالنیت، تو ایسی صورتحال کے اندر اسے امامت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور فرماتے ہیں وہ سجود تلاوتی کالصلاۃ، اور سجدہ تلاوت جو ہے یہ نماز کی طرح ہے۔ لے جی، اب یہاں پر جو ہے وہ آپ کے ذہن میں سوال آ چکا ہوگا، بالکل آ چکا ہوگا، کہ ابھی ابھی استاد صاحب نے یہ کہا تھا کہ نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت تو نماز کی طرح نہیں ہوتے۔ علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو نماز کی طرح ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ جو نماز جنازہ ہے، سوری سجدہ تلاوت ہے، یہ نماز کی طرح ہے۔ اوپر ہم یہ بات کر کے آئے کہ اگر کوئی شخص امامت کی کے اوپر قسم کھا لیتا ہے کہ میں امامت نہیں کروں گا، اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ کسی کو نماز جنازہ پڑھا لیتا ہے یا سجدہ تلاوت کرتا ہے اور لوگ اس کی اقتداء کر لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ حانث نہیں ہوگا۔ اور وجہ استاد نے یہ بیان کی کہ جی نماز جنازہ نماز کی طرح نہیں ہے، سجدہ تلاوت نماز کی طرح نہیں ہے۔ اور علامہ ابن نجیم مصری فرماتے ہیں وہ سجود التلاوت کا صلات، اور سجدہ تلاوت نماز کی طرح ہے۔ تو اب سجدہ تلاوت نماز کی طرح ہے یا نہیں ہے؟ تو جس اعتبار سے میں نے یہ بات کہی تھی وہ یہ اعتبار تھا کہ جو احکامات، یعنی اکثر احکامات جو نماز کامل صلاۃ کامل پر مرتب ہوتے ہیں وہ سجدہ تلاوت پر مرتب نہیں ہوتے۔ جیسے مثال کے طور پر جو مطلق صلاۃ ہے اس کے لیے تکبیر تحریمہ کہنا شرط ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ قیام، رکوع، سجود، قعدہ، سلام، خروج بسمعہ، یہ چیزیں جو ہیں وہ شرائط میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ سجدہ تلاوت میں تکبیر تحریمہ شرط نہیں ہے، ہاں ایک تکبیر انتقال ہوگا یا دو تکبیرات انتقال ہوں گے، ٹھیک ہے، کھڑے ہو کر جو مسنون طریقہ ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کرے اور پھر سیدھا بیٹھ جائے۔ اچھا، سلام پھیرنا نہیں ہے، خروج بسمعی ہی نہیں ہے، اور قیام نہیں ہے، قرات نہیں ہے، رکوع نہیں ہے، قعدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حیثیت سے تو نماز سجدہ تلاوت سے مختلف ہے۔ علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس حیثیت سے سجدہ تلاوت کو نماز کی طرح کہہ رہے ہیں وہ جو ہے تھوڑا سا مختلف ہے۔ وہ ہے طہارت کے اعتبار سے، کہ جس طرح سے نماز کے لیے طہارت ضروری ہے اسی طرح سجدہ تلاوت کے لیے طہارت ضروری ہے۔ جس طرح سے نماز کے لیے استقبال قبلہ ضروری ہے اسی طرح سجدہ تلاوت کے لیے استقبال قبلہ ضروری ہے۔ جس طرح سے نماز کے لیے وقت مکروہ نہ ہونا ضروری ہے اسی طرح سجدہ تلاوت کے لیے بھی وقت مکروہ نہ ہونا ضروری ہے۔ اور بھی کئی چیزیں ہیں، اور ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جس طرح سے نماز کے لیے نیت ہونا ضروری ہے اسی طرح سجدہ تلاوت کے لیے بھی نیت ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے فرمایا علامہ ابن نجم مصری نے کہ سجدہ تلاوت نماز کی طرح ہوتا ہے، اور اوپر جو
اوپر بہرحال وہ عبارت میں صراحتاً تو نہیں لکھا ہوا تھا، میں نے اس کی تشریح میں کہا تھا، اور وہ ویسے بھی خانیہ کی عبارت تھی، لیکن بات وہی تھی جو میں نے آپ کو بیان کی۔ اچھا آگے فرمائے وَقَضَى سَجْدَةُ الشُّكْرِ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَاهَا ہاں مشروعاً، اسی طرح سجدہ شکر بھی ہے کہ کیونکہ اس میں اختلاف ہے، بعض فقہا نے سجدہ شکر کو مشروع قرار دیا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ مشروع نہیں ہے، یعنی جس طرح سے سجدہ تلاوت، سجدہ سہو یا دیگر جو ہے وہ سجود وغیرہ ہیں یا عبادات ہیں، جس طرح سے وہ مشروع ہیں من جانب شارع، ان کا ثبوت ملتا ہے، تو سجدہ شکر کے حوالے سے بعض فقہا فرماتے ہیں کہ اس کا کوئی صریح ثبوت نہیں ہے کہ جس کی بنا پر ہم اس کو مشروع قرار دیں، اور بعض نے جو ہے اس کو سجدہ تلاوت کے ضمن میں مشروع قرار دیا ہے، اور بھی کئی وجوہات ہیں اس کی۔ تو فرماتے ہیں کہ جن فقہا کی یہ رائے ہے کہ سجدہ شکر مشروع ہے، تو اس رائے کے مطابق سجدہ شکر بھی جو ہے وہ سجدہ تلاوت کی طرح یعنی نماز کی طرح ہے، کہ اس میں نیت بھی ضروری ہوگی، اس میں جو ہے طہارت بھی ضروری ہوگی، استقبال قبلہ یہ وہ سارا کچھ ضروری ہوگا، اور جنہوں نے مشروع نہیں کہا تو ان کے حساب سے تو پھر سجدہ شکر جو ہے وہ اس کے لیے یہ چیزیں ضروری بھی نہیں ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کرکٹ کے میدان میں جو ہے وہ اگر کوئی سینچری لگا لیتا ہے سجدے میں چلا جاتا ہے، کوئی کرکٹر جو ہے وہ مثال کے طور پر میچ جیت جاتے ہیں سجدے میں چلے جاتے ہیں، روڈ پہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، سجدے شکر کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات تو انہیں قبلے کا بھی نہیں پتا ہوتا، تو وہ اگر ہم اس قول کی بنیاد پر دیکھیں نا کہ مشروع نہیں ہے تو پھر تو چل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جنہوں نے اسے مشروع کہا ہے اگر ہم اس قول کو لیتے ہیں تو اس کی بنا پر جو ہے اس کے اندر پھر سارے احکامات طہارت والے، استقبال قبلہ والے اور وقت مکروہ والے یہ سارے پھر اس میں شامل ہو جائیں گے۔ فرمایا والمعتمد ان الخلاف فی نیت یہاں لا فی الجواز وقضا سجود السہوی، اور آگے فرماتے ہیں کہ معتمد بات یہ ہے کہ ان الخلاف فی نیتها لا فی الجواز، کہ اختلاف جو ہے وہ اس کی نیت میں ہے، نہ کہ اس کے جواز میں، یعنی جواز کے اعتبار سے تو بالکل درست ہے، یعنی سجدہ شکر جو ہے جائز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ جو میں نے کہا نا کہ اختلاف ہے مشروعیت میں، تو مشروعیت جو ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور اس کا جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اس اعتبار سے اگر اس کو دیکھا جائے کہ یہ جو ہے وہ اس میں نیت ضروری ہے یا نہیں ہے، اس جہت سے پھر ایک الگ بات ہوتی ہے۔ جواز الگ چیز ہے، مشروعیت الگ چیز ہے، دیکھیں مباح بھی جائز ہوتا ہے لیکن مشروع نہیں ہوتا، مثال کے طور پر جام شیریں پینا مباح عمل ہے، مشروع تو نہیں ہے، یعنی شرعن مسنون مستحب واجب فرض اس طرح تو نہیں ہے، تو اسی طرح سجدہ شکر واجب تو نہیں ہے، فرض تو نہیں ہے، مشروع نہیں ہے، ہاں جائز ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اچھا بعض نسخوں میں نا آپ کو یہاں پر ایک لفظ میں تبدیلی نظر آئے گی، اس کو تھوڑا سا آپ توجہ کیجئے گا، والمعتمد ان الخلاف فی سنیتها لا فی الجواز، اور میرے خیال سے یہ عبارت درست ہے کہ معتمد قول یہ ہے کہ جو اختلاف ہے سجدہ شکر کا وہ ہے اس کے مسنون ہونے کے بارے میں، نہ کہ اس کے جواز کے بارے میں، یعنی جواز ہونے پر سب کا اتفاق ہے، سنت ہے یا نہیں ہے اس پر اختلاف۔ وقضا سجود السہو، اسی طرح سجدہ سہو بھی ہے، اس کے لیے بھی وہی ساری شرائط ہے، ولا تضرہ نیت عدمہ وقت السلام، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اور سلام کے وقت نیت نہ ہونا، ولا تضرہ نیت عدمہ وقت السلامی، سلام کے وقت نیت نہ ہونا کوئی نقصان نہیں دے گا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ
جو ہے وہ سجدہ سہو کے بعد سلام پھیر رہے ہیں یا نماز کے بعد سلام پھیر رہے ہیں، تو سلام کے وقت جو ہے نیت ہونا یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر کسی شخص نے نماز شروع کر لی تو نماز کے وقت تو بہرحال نیت ہوگی، تو اگر جو ہے وہ سلام پھیرتے وقت اب ایک نیت سلام کی ہوتی ہے، وہ اگر نہیں ہوتی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلا نیت بھی جو ہے وہ سلام پھیر سکتا ہے، اور اگر جو ہے وہ نماز کی بھی نیت نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ ابتدا کے لیے جو ہے نیت ضروری ہے، عمل سے پہلے نیت ضروری ہے، تو وہ بہرحال پایا گیا، اس کے بعد جو ہے وہ نیت بھلے نہ ہو تو بھی عمل جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اچھا آگے دوسرا مسئلہ آ رہا ہے، وَأَمَّا النِّيَّةُ فِي الْخُطْبَةِ لِلْجُمْعَةِ، بہرحال جمعے کے لیے خطبے میں نیت کا ہونا، فرماتے ہیں فشرط 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 صحتها، تو یہ جو ہے فشرط لصحتها، یہ جو ہے نماز جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے یا خطبے کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے، ٹھیک ہے؟ حتى لو عطس بعد صعود المنبر فقال الحمد لله للعطاس یا عطاسی غیر قاصد لها لم تصح، بھئی خطبے کے لیے نیت خطبہ شرط ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کہ اب اس کا ثمرہ کہاں نکلتا ہے، فرماتے ہیں یہاں تک کہ اگر کوئی شخص ممبر پر یعنی امام جو ہے وہ ممبر پر چڑھنے کے بعد اسے چھینک آتی ہے اور وہ جو ہے چھینک کے بعد کہتا ہے الحمدللہ، اور اس کا ارادہ خطبے کا نہیں ہوتا، تو فرماتے ہیں کہ اب خطبہ لم تصح، خطبہ صحیح نہیں ہوگا، کما فی فتح القدیر وغیرہ ہی، جیسا کہ محقق ابن امام نے فتح القدیر اور اس کے علاوہ دیگر فقہا نے بیان کیا ہے۔ تو ہاں اگر وہ ممبر پر چڑھتا ہے اور خطبے کی نیت سے الحمدللہ کہہ دیتا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے اس کا خطبہ درست ہو جائے گا۔ اچھا یہاں پر بعض فقہا نے جو ہے نا وہ ایک مسئلہ بیان کیا ہے، جس کا حوالہ تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن بعض فقہا نے اس مقام پر یہ مسئلہ بیان کیا کہ خطبہ اصل میں ہے کیا؟ تو علماء نے کہا ہے کہ بعض نے یہ کہا ہے کہ حمد اور صلات اور یہ چیزیں خطبہ ہیں، ان کا مجموعہ خطبہ ہے، اور بعض فقہا نے فرمایا کہ خطبہ نام ہے حمد کا، تو اگر کوئی شخص الحمدللہ کہہ دیتا ہے تو خطبے کی نیت سے، تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے اس کا جو شرط ہے جمعے کے لیے خطبہ ہونا وہ ادا ہو جائے گا، اگرچہ بعد والی چیزیں مستحب مسنون وغیرہ ہیں وہ ذکر بندہ کرے، وعظ و نصیحت کی باتیں، آیات قرآنیہ یہ بیان کرے، لیکن جو واجب ہے وہ ہے الحمدللہ کہنا۔ تو اسی کی طرف جو ہے وہ فتح القدیر کے حوالے سے علامہ ابن نجیم مصری جو ہے وہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ممبر پر چڑھنے کے بعد صرف الحمدللہ کہہ دیتا ہے چھینکنے کی وجہ سے، تو اس کا ارادہ اگر خطبے کا نہیں ہے تو پھر خطبہ صحیح نہیں ہوگا، اسے دوبارہ الحمدللہ کہنا پڑے گا۔ اچھا بخطبۃ العیدین کذالک، اور جہاں تک عیدین کے خطبے کی بات ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح ہے، اس میں بھی نیت ضروری ہے، کذالک لقولہم، کیونکہ فقہا نے فرمایا کہ یشترط لہا ما یشترط لخطبۃ الجمعہ، بڑا اہم اور بڑا آسان سے اصول فقہا نے بیان کیا ہے کہ عیدین کے لیے وہی شرائط ہیں خطبے کی جو جمعے کے خطبے کی شرائط ہیں، سوا تقدیم الخطبتی، سوائے تقدیم خطبہ کے، کہ عیدین جمعے میں جو ہے خطبہ پہلے ہوتا ہے نماز بعد میں ہوتی ہے، اور عیدین میں جو ہے وہ نماز پہلے ہوتی ہے خطبہ بعد میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے احکامات ہیں کھڑے ہو کر بیان کرے گا، دو خطبے بیان کرے گا، اس میں جو ہے وہ توجہ سے سننا ہوگا، یہ ساری کی ساری جو شرائط ہیں عیدین اور جمعے کی خطبے کی وہ ایک ہی ہیں۔
وَأَمَّا الْأَذَان، اب بات آتی ہے اذان کی۔ یہ ساری عبادتوں کو اب بیان کرتے جا رہے ہیں کہ کہاں کہاں نیتیں ضروری ہیں، کہاں نہیں ہیں۔ وَأَمَّا الْأَذَانُ فَلَا تُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا، اذان کے صحیح ہونے کے لیے نیت ضروری نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا هِيَ شَرْطٌ لِلثَّوَابِ عَلَيْهِ، اور جو کیا کہتے ہیں اس کو، نیت ہے وہ اذان کے ثواب کے لیے بہرحال شرط ہے، اور اگر کوئی شخص بلا نیت اذان دے دیتا ہے تو اذان تو ہو جائے گی لیکن اسے ثواب نہیں ملے گا۔ وَأَمَّا اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ فَشَرْطٌ، یا فشرط الجرجانی لصحتہ النیت، اور بہرحال استقبال قبلہ تو امام جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ اس کو شرط قرار دیا ہے نیت کے صحیح ہونے کے لیے۔ والصحیح خلاف کما فی المبسوط، اور جو صحیح مذہب ہے وہ اس کے برخلاف ہے، جیسا کہ مبسوط کے اندر بھی بیان ہوا۔ یعنی اگر کوئی شخص قبلے کی طرف رخ کرتا ہے، استقبال قبلہ کرتا ہے، تو کیا استقبال قبلہ کے لیے بھی نیت ضروری ہے؟ تو علامہ جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ شرط لگائی ہے اس کے لیے۔ فشرط الجرجانی لصحت النیت، امام جرجانی علیہ الرحمہ نے جو ہے وہ یہ جو شرط کا مفعول ہے وہ ہے نیت، لصحتی ہی استقبال قبلہ کے صحیح ہونے کے لیے علامہ جرجانی نے شرط لگائی ہے نیت کی۔ ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھیے گا۔ اچھا، اس کے بعد فرمائے کہ وہ صحیح ہو خلاف ہو، بہرحال جو صحیح مذہب ہے وہ اس کے برخلاف ہے کہ جو ہے وہ استقبال قبلہ کے لیے جو ہے وہ نیت ضروری نہیں ہے۔ اچھا، استقبال قبلہ چونکہ ایک عبادت ہے اس لیے عبادات کے ضمن میں اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ اچھا، وحمل بعضهم الاول على ما اذا كان يصلي في الصحراء والثانی على ما اذا كان يصلي الى محراب كذا في البناية۔ اچھا، بنایا شرح الہدایہ کے اندر علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا کیا کہ ان دونوں اقوال کے درمیان تطبیق بیان کر دی۔ بھئی استقبال قبلہ کے لیے نیت ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو جرجانی نے تو کہا کہ بھئی ضروری ہے، اور مبسوط میں یہ کہا کہ ضروری نہیں ہے۔ تو بنایا میں علامہ بدر الدین عینی نے اس کی ایک تطبیق بیان کی، فرمایا کہ بعض فقہا نے یوں کیا ہے کہ جو پہلا قول ہے جرجانی کا کہ استقبال قبلہ کے لیے نیت ضروری ہے، تو فرمایا یہ اس کے لیے ہے جو صحرا کے اندر نماز پڑھتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص کسی صحرا کے اندر، ڈیزرٹ کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ نیت کرے گا استقبال قبلہ کی، کیونکہ اس وقت قبلہ متعین نہیں ہوگا تو وہ جس طرف رخ کرے گا تو اسے نیت کرنی ہوگی کہ میں قبلے کی جانب ہوں۔ ٹھیک ہے، وسانی علامہ اذا کان یصلی الی محراب، اور جو دوسرا قول ہے وہ اس وقت ہے جب محراب میں بندہ نماز پڑھے یا محراب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، یعنی جہاں قبلے کا رخ معلوم ہو تو وہاں وہ ویسے ہی کھڑا ہوگا تو پتا ہوگا کہ یہ قبلے کی طرف ہے، تو وہاں پھر نیت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اچھا، پھر نماز کی شرائط میں سے ایک اور شرط ہے ستر عورت، واما ستر العورت فلا تشترط لصحته ولم ارى فيه خلافا۔ علامہ ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ستر عورت کیا اس کے لیے بھی نیت ضروری ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کے صحیح ہونے کے لیے کوئی نیت ضروری نہیں ہے، اور میں نے اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں دیکھا۔ یہ نماز کی کچھ شرائط کو لے کر جو ہے ان کی بھی نیتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہے نماز کی نیت، یہاں نماز کی نیت کی بات نہیں ہو رہی، یہاں جو نماز کی شرائط ہیں ان کی نیتوں کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں، نماز کی ایک شرط ہے طہارت، تو طہارت کے متعلق نیت کا بتا دیا بھائی، وضو اور غسل کے لیے جو ہے نا نیت ضروری نہیں ہے۔ اب انہی میں سے جو ہے استقبال قبلہ ہے، ستر عورت ہے، کیا ان میں بھی نیتیں ضروری ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، وہ آپ کو بتا دیں۔
ولا تشترط للثواب صحت العبادتی، اور فرماتے ہیں کہ ثواب کے لیے، ثواب کے لیے صحت عبادت شرط نہیں ہے. ایک منٹ ذرا صبر کیجیے. ولا تشترط للثواب صحت العبادت، اور ثواب کے لیے صحت عبادت شرط نہیں ہے، بل یصاب علی نیتی ہی، بلکہ بندے کو ثواب ملے گا اس کی نیت پر. وَإِنْ كَانَتْ فَاسِدَةً بِغَيْرِ تَعَمُّدِهِ كَمَا لَوْ صَلَّى مُحْدِثًا عَلَى ظُنِّ طَهَارَتِهِ وَسَيَأْتِي تَحْقِيقُهُ، اگرچہ وہ عبادت فاسد ہو جائے اس کے ارادے کے بغیر. جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ حالت حدث کے اندر نماز پڑھ لیتا ہے یہ گمان کرتے ہوئے کہ وہ طہارت کی حالت پر ہے، اور فرماتے ہیں اس کی تحقیق آگے آئے گی. کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے بھائی، ثواب حاصل کرنے کے لیے صحت عبادت ضروری ہے یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ثواب، جیسے ہم نے پیچھے بیان کیا، بہت آسان سی بات ہے، ثواب حکم اخروی ہے، اور ثواب من جانب اللہ ہوتا ہے. اس کا ایک سبب نیت ہے. یہ میرا جملہ جو ہے اس کو سمجھیے گا. ثواب جو ہے ایک حکم اخروی ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ من جانب اللہ ہوتا ہے، یعنی اللہ دینے والا ہے ثواب و عقاب. اچھا، اور دنیا میں اس کے لیے ایک رستہ، حصول ثواب کا ایک طریقہ حسن نیت کو بیان کیا گیا. تو اس لیے ثواب کا دار و مدار، جیسے کہ پیچھے بھی کہا گیا کہ لا ثواب الا بالنیت، تو یاد رکھیے گا کہ ثواب کا دار و مدار صحت عبادت پر نہیں ہے. صحت عبادت محض ایک حکم دنیاوی ہے، یعنی دنیاوی حکم کے اعتبار سے یہ عبادت صحیح ہے. اس پر ثواب ہے یا نہیں ہے، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ثواب کا تعلق ہے نیت کے ساتھ. بل یصاب علی نیتی، بلکہ ثواب ملے گا انسان کو نیت پر. اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو کہ اگر کوئی شخص بھائی صحیح کر رہا ہے عبادت کو تو اس کو ثواب ملنا چاہیے. تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص نیت فاسدہ کے ساتھ عبادت کرتا ہے، بظاہر صحیح کرتا ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں اسے ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ تو آپ کہیں گے کہ نہیں ملے گا، حالانکہ وہ بالکل انتہا درجے کے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. یعنی اس کی قرات بھی طویل ہے، قیام بھی طویل ہے، رکوع سجود ایسی طوالت کرتا ہے کہ بڑے بڑے صوفیوں کو شرما دیتا ہے. لیکن میں اگر آپ کو کہوں کہ اس کی نیت صحیح نہیں ہے، یہ ریاکاری کی نیت سے کرتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہی کہیں گے کہ بھائی اس کو ثواب تو کوئی نہیں ملنا، کیونکہ اس کی نیت صحیح نہیں. تو اسی طرح ایک بندہ جو ہے وہ حسن نیت کے ساتھ عبادت کرتا ہے، لیکن اس میں اس کی آمد کے بغیر فساد آ جاتا ہے، اس کے چاہنے کے بغیر فساد آ جاتا ہے، اس کی اپنی کوشش سے نہیں بلکہ نہ چاہتے ہوئے کوئی فساد آ جاتا ہے، تو بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اسے ثواب ملے گا. تو اسی لیے فرمایا لا تشترطوا للثواب صحت العبادت، عبادت کا صحیح ہونا یہ ثواب کے لیے شرط نہیں ہے، بل یصاب علی نیتی، بلکہ بندے کو ثواب اس کی نیت پر ملتا ہے. وَإِنْ كَانَتْ فَاسِدَةً، اگرچہ عبادت فاسد ہو جائے، بغیر تعمد ہی، یہ شرط ضروری ہے، اس کے تعمد، اس کے اپنے عمل کے بغیر. کما لو صلی محدثا، جیسے کوئی شخص بے وضو ہونے کی حالت میں نماز پڑھ لیتا ہے، علی ظن طہارتی، اس گمان پر کہ وہ پاک ہے، یعنی حالت طہارت میں ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اسے ثواب تو ملے گا. ٹھیک ہے، اگرچہ دنیاوی طور پر ہم اسے یہ کہیں گے کہ بھائی اپنی نماز دوہرا لو، جب اسے پتہ چلے گا تو وہ اپنی نماز دوہرائے گا. لیکن جب وہ پڑھ رہا تھا تو اس کا یہ گمان نہیں تھا کہ میں بے وضو ہو کے پڑھ رہا ہوں، بلکہ اس کا تو یہی گمان تھا کہ میرا وضو ہے، اب بھول گیا تھا وہ. ٹھیک ہے، تو رفع عن امتی الخطا والنسیان، تو ایسی صورت حال کے اندر جو ہے وہ اس نے نماز پڑھ لی تو اس کو اس حسن نیت پر تو ثواب ملے گا.
باقی دنیاوی طور پر اسے ہم کہیں گے کہ اعادہ صلات کرے گا۔ وسیاتی تحقیق ارشاد فرماتے ہیں کہ ان قریب اس کی تحقیق ہم بیان کریں گے۔ تو آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں، کیونکہ یہ نماز اور عبادت کے حوالے سے جو ہے یہ بحث مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ الکریم ہم کل جو ہے وہ آگے جو زکوٰۃ کے متعلق نیت کی ابحاث ہیں ان کو دیکھیں گے اور ان پر جو ہے وہ غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اگر آپ کا کوئی سوال وغیرہ ہے اس حوالے سے تو ارشاد فرمائیے۔ جی جناب، کوئی سوال وغیرہ ہے؟ اچھا، ایک منٹ ذرا صبر کیجیے گا۔ ہم، اچھا اچھا، یہ کیا عبارت تھی؟ ان اشہد قبل شروعی فلا یحنسو، هل صح الاقتداء؟ اگر کوئی شخص گواہ بنا لیتا ہے شروع کرنے سے پہلے، اچھا یہ سوال ہے کہ کیا ان کی اقتداء صحیح ہوگی؟ امام اجازت نہیں دے رہا، تو جی ہاں بالکل ان کی اقتداء صحیح ہوگی، کیونکہ اقتداء کے لیے نیت ضروری ہے، امامت کے لیے تو نیت ضروری نہیں ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی اقتداء تو صحیح ہوگی۔ اچھا، آگے 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 سوال۔ اچھا، آج آواز کلیئر نہیں آ رہی، کیا کریں بھائی؟ ہاں، میرے پاس کتاب میں سنیتوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک سوال کیا ہوا ہے چیٹ میں، چیٹ میں یہیں پر سوال کیا تھا یا واٹس ایپ پہ؟ اچھا، ہو گیا ہو گیا۔ اچھا، طلاق کی جھوٹی خبر پر اگر کوئی گواہ بنا لیا تو بھی قضاءً و دیانتاً طلاق نہ ہوگی۔ یہ کوئی سبق کے متعلق ہے یا جو ہے وہ ہٹ کر ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا میرے۔ اچھا، اس سے ملتا جلتا ہے۔ طلاق کی جھوٹی خبر پر اگر کوئی گواہ بنا لیا تو دیکھیے یہ ملتا جلتا نہیں ہے۔ قضاءً اور دیانتاً جو ہے نا، یہ کئی فقہی ابواب میں یہ معاملہ ہوتا ہے، یمین میں، بیوع میں، نکاح و طلاق میں، عتاق میں، مضاربت میں، مزارعت میں، الغرض کم و بیش تمام فقہی ابواب میں جو ہے اس کا سلسلہ ہوتا ہے کہ اگر قاضی کے پاس مسئلہ چلا جائے تو مختلف ہوتا ہے، اور دیانتاً جو ہے اس کو دیکھا جائے تو الگ بات ہے۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ جی طلاق کی جھوٹی خبر پر اگر کوئی شخص گواہ بنا لیتا ہے تو پھر کیا صورتحال ہوگی، تو اس میں تو بہرحال خبر جو ہے وہ خلاف واقع ہے تو طلاق تو واقع نہیں ہوگی۔ اب اس میں مزید ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں جائیں گے، سوال میں تفصیل کو واضح نہیں کیا گیا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ جو ہے وہ تھوڑا سا وہ ہوگا۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ دو بیویاں ہیں، پہلی شدید مجبور کرے کہ دوسری کو طلاق دے کر خبر دو، تو اب کوئی شخص، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ شوہر ہوتے ہوئے کسی کو
جو ہے وہ جھوٹا گواہ بنا لے اور اسے بھیج دے کہ جا کے میری ایک بیوی کو کہو کہ میں نے تمہیں طلاق دی ہے؟ کیا آپ کا سوال یہی ہے؟ کیا یہی سوال ہے؟ تو پہلی بیوی مزید دو گواہ بھی بنا لے اور کال بھی اسے کہے کہ ہم تمہیں تو ایسی صورت میں یہ حزل والی صورت حال بنے گی۔ اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ اس میں یہ جھوٹے گواہوں کا کوئی معاملہ نہیں ہے، وہ اس کو سراتن کال پہ کہہ تو رہا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دے دیا، وہ اس میں اور کیا کرے، قرآن سر پہ رکھ کے کرے؟ ایسی صورت میں تو طلاق کا حکم لگ جائے گا، اس میں خزان اور دیانتن کو نہیں دیکھا جائے گا۔ باقی تفصیلی مسئلہ ہو تو پھر ہم اس میں جو ہے نا مزید ڈسکشن کر سکتے ہیں۔ عورتوں کی امامت کے لیے نیت کیوں ضروری ہے؟ ایک منٹ، کیا اس وجہ سے کہ عورت محاذی ہو تو نماز فاسد ہو جائے گی؟ اچھا، زبیر بھائی اصل میں ایسا ہے نا کہ مرد کی جو امامت ہے وہ تو ویسے ہی مطلق ہے، ٹھیک ہے؟ ہوتی ہی اصل میں جو امامت کی مشروعیت ہے وہ مرد کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ رہی بات عورت کی تو چونکہ وہ ایک جو ہے وہ فرد زائد ہے جماعت کے اندر، تو اس لیے اس کی امامت کی جو ہے وہ نیت رکھی گئی۔ پھر جو ہے وہ یہ جو آپ وجہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ اگر محاذی ہو تو جو ہے وہ نماز فاسد ہو جائے گی، اس سے ملتی جلتی ایک جو ہے وہ میں نے تحریر پڑھی تھی فتاوی رضویہ شریف میں۔ آپ دیکھ لیجئے گا، یہ پانچویں چھٹی جلد میں غالباً آپ کو ملے گا، اس میں آپ تھوڑا سا دیکھیے کہ محاذی ہونے پہ کچھ فتاوی جات موجود ہیں۔ میں بھی دیکھوں گا، اب وہ مجھے ذہن میں کلیئر نہیں ہے تو ورنہ میں آپ کو بتا دیتا۔ ایک تو جو میں نے آپ کو وجہ بتائی یہ ہے، دوسری یہ جو محاذی والی آپ نے بات کی تو اب مجھے 100% شور نہیں ہے، اس لیے میں بتا نہیں پاؤں گا آپ کو یہ، تو اس کو دیکھ لیجئے گا، میں بھی دیکھوں گا، انشاءاللہ عرض کر دیں گے آپ کو۔ اللہ اکبر کبیرا و حمدا کثیرا، گواہ بنا لیا ہوں کہ میں جھوٹی طلاق کا جملہ بولوں گا، میں ہرگز طلاق نہیں دینا چاہتا۔ آپ ایسا کیجئے، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، آپ مکمل صورتحال، اگر تو یہ فرضی ہے تو الگ بات ہے پھر بھی، اور اگر یہ حقیقی واقعہ ہے تو بھی آپ مکمل صورتحال لکھ کر جو ہے گروپ میں یا ویسے جو ہے مجھے بھیج دیں، تو ہی میں دیکھ کر اس میں جو ہے وہ کوئی جواب دے پاؤں گا، ورنہ یہ آدھے آدھے میسج میں سمجھ میں نہیں آئے گا، کلیئر نہیں ہو پائے گا، اور پھر وہ موضوع سے بھی تھوڑا سا ہٹ جائے گا، تو اس کو آپ پورا جو ہے نا مجھے لکھ کر دیں تو میں انشاءاللہ اس کو دیکھتا ہوں۔ جی اور کوئی سوال؟ اور کسی کا کوئی سوال؟ کوئی نہیں، دیکھ لیں اور کوئی سوال؟ سوچ لیں، کیا پتہ یاد آ جائے، بعد میں کہیں گے استاد نے سوال کرنے کا موقع نہیں دیا۔ جی جناب، آمین۔ میرے خیال سے کلیئر ہے سارے معاملات۔